السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. بعد توحید کے متوال و شمع رسالت کی پروانی، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان. آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غنبت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینی کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمتی مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. قل اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ و صحابہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعم علی سیدنا محمد تنحل لقد فرج بالقرب وتقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل. اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہوئے تو کہا کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ بتائے گا. اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر میں ہم نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جب ایک قبطی کا قتل ہوا، اس کی تفتیش شروع ہوئی اور فرعون کو خبر ہوئی تو وہ آپ کی جان کا دشمن ہو گیا. لہٰذا آپ کے ایک مخلص نے آ کر آپ کو خبر دی کہ آپ جلد ہی اس شہر کو چھوڑ کر نکل جائیے، اس لیے کہ فرعون اور اس کے وزیر اور مشیر اس کے تمام درباری آپ کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا کریم مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما. اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے شہر مدین کی طرف ہجرت فرمائی. ولما توجہ تلقاء مدین، یعنی کہ آپ نے توجہ کی مدین کی طرف، آپ اس شہر کی طرف روانہ ہوئے. چونکہ مدین جو ہے یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صاحبزادے حضرت مدین کے نام پر رکھا گیا تھا.
ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے جو کہ حضرت کنتورہ سے پیدا ہوئے تھے، تو ان کے نام سے یہ شہر منسوب تھا، لہٰذا وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اس شہر میں بسی ہوئی تھی، اور اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شعیب نبی علیہ السلام اسی شہر میں جلوہ فرما تھے۔ آپ نے اسی شہر میں سکونت اختیار کی ہوئی تھی، اور چونکہ یہ شہر بحر کلثوم کے کنارے پر واقع ہے، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے کے نام سے یہ منسوب تھا، اور وہاں آپ کی آل و اطہار تھی، اور یہ شہر مصر سے 8 دن یا 10 دن کے فاصلے پر تھا۔ اگر پیدل سفر کیا جائے، پیدل چلا جائے، تو 8 سے 10 دن کے اندر مصر سے نکل کر کے آپ جو ہے تو شہر مدین میں پہنچ سکے۔ چونکہ یہ وہ شہر تھا جو فرعون کی مملکت سے، اس کی حکومت سے خالی تھا۔ فرعون کی حکومت اگرچہ ہر جگہ تھی، لیکن یہ واحد ایک ایسا شہر، ایسا ملک تھا، ایسا شہر تھا کہ جہاں پر فرعون کی حکومت نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس شہر کا ارادہ فرمایا کہ آپ کو اس شہر کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ عسیٰ ربی ان یہدینی، کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھ کو ہدایت فرمائے گا سواء السبیل، سیدھے راستے کی۔ عسیٰ یہاں پر اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ شاید میرا رب مجھے راستہ کی ہدایت فرمائے گا، سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے گا۔ اور عسیٰ کا ایک معنی قریب بھی ہوتا ہے، تو ایک معنی جب قریب ہو تو اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھ کو ہدایت فرمائے گا اس راستے کی جو کہ مدین کی طرف جاتا ہے۔ چونکہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات پر حسن ظن اور یقین کامل سب سے زیادہ یہ لوگ رکھتے ہیں۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کر کہا، کہ شاید کیا لفظ کیوں آپ نے استعمال فرمایا کہ شاید رب تعالیٰ، جب کہ آپ یقین کی منزل میں ہیں، آپ یہ کہہ سکتے یقیناً میرا رب مجھ کو سیدھا راستہ دکھائے گا، لیکن آپ نے فرمایا عسیٰ ربی، قریب ہے، تو یہ معنی وہ قریب ہے کہ میرا رب مجھ کو سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے گا۔ لہذا یہاں پر ایک چیز اور عرض کروں، حضرت شعیب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ملک مصر سے نکل رہے ہیں اور انہیں حکم ہوا ہے کہ وہ مدین کی طرف ہجرت کریں، تو آپ کو اس راستے کا بظاہر ابھی علم نہیں ہے، جغرافیائی اعتبار سے، زمینی اعتبار سے آپ کی توجہ ابھی اس طرف نہیں ہے، آپ کو اس راستے کی ابھی خبر نہیں ہے، کیونکہ کبھی آپ فرعون کے جو اس کا دربار ہے، جو اس کا محل ہے، اس سے باہر بہت کم نکلے، یا خود اس مصر کے شہر سے آپ باہر کبھی نہیں گئے، اس لیے آپ کو باہری راستوں کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ان راستوں کی خبر نہیں تھی۔ لہٰذا جب اس راستے کی خبر نہیں تھی تو آپ نے فرمایا کہ شاید قریب ہے کہ میرا رب اس راستے کے بتانے میں میری مدد فرمائے، میری دستگیری فرمائے، مجھے اس راستے کی خبر دے کہ یہ راستہ کس طرف کو جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، مجھے کس راہ سے گزر کر کے جانا ہوگا۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام یہ عارف باللہ ہوتے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فراست باطنی عطا فرماتا ہے جس سے یہ سب کچھ جان لیتے۔ تو چونکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بارہا آپ نے
سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت سنی ہو کہ جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ ہندوستان تشریف لے جائیں، دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ہندوستان کا علاقہ ولایت میں عطا کیا گیا، تو آپ نے وہاں پر بھی یہی معروضہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ السلام یہ ملک کس سمت میں ہے، کدھر کو ہے؟ تو غیب سے آپ کو ایک انار عطا کیا گیا اور اسی کے اندر ہندوستان کا پورا نقشہ آپ کو بتا دیا، کس راستے سے آپ کو ہو کر کے گزرنا ہے، کیسے جانا ہے، ان تمام راستوں کی خبر آپ کو دے دی۔ تو جب اس امت کے ولیوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک انار کے اندر پوری زمین کا ہوئے نقشہ دکھا دے، پوری زمین کے نقشے بتا دے، جس ملک میں جانا ہے اس کے راستے دکھا دے، تو پھر یہ تو نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن چونکہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، یہ جو حالات پیش آ رہے ہیں اعلان نبوت سے قبل کے ہیں، اس لیے آپ کی توجہ ابھی ان چیزوں کی طرف نہیں ہے۔ جب میں اس بارہ کہتا ہوں، یاد رکھیے ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب عطا فرماتا ہے، لیکن یہ غیب ان کی توجہ پر مبنی ہوتا ہے کہ وہ جس طرف توجہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس راستے کے یا اس طرف سے ان کی نگاہ سے پردے اٹھا دیتا ہے اور پھر انہیں وہ چیز نظر آ جاتی ہے، اور جب تک وہ توجہ نہیں کرتے تب تک وہ چیز ان سے بھی پردے میں رہتی ہے، کیونکہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر لمحہ عالم الغیب ہے، کیونکہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر لمحہ عالم الغیب ہے، ہر وقت ہر شے اللہ کے علم میں موجود ہے، اور کوئی ذرہ خشک میں اور کوئی ذرہ تر میں ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی علم سے غافل ہو، اللہ کے علم سے غائب ہو۔ انبیاء اولیاء بہرحال جب ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو پھر اس طرف ان کی توجہ نہیں رہتی اور وہ چیز ان سے پردے میں رہتی ہے، لیکن جب وہ اس طرف توجہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی نگاہ سے پردے اٹھا دیتا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ درپیش یہ تھا، اور آپ کی ساری توجہ اس طرف لگی ہوئی تھی کہ میرے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو چکا ہے، تو کہیں فرعون جب میرے قتل کے منصوبے کر رہا ہے، میں جس راستے سے جاؤں یہ میرا پیچھا کرے گا، اپنے آدمیوں کو دوڑائے گا، کہیں میں گرفتار نہ کر لیا جاؤں، میں پکڑ نہ لیا جاؤں۔ تو آپ کی ساری توجہ اس وقت اس امر کی طرف تھی، اس لیے آپ نے دعا کی اور کہا کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھ کو ہدایت عطا فرمائے گا، میرا رب مجھ کو راستہ دکھائے گا۔ اب یہاں جس راستے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ لفظ ہدایت آیا، ہدانیہ آیا ہے کہ قریب ہے ان یہدینی، قریب ہے کہ میرا رب مجھ کو ہدایت فرمائے گا، کس کی؟ سوا السبیل، سیدھے راستے کی۔ اب یہاں پر لفظ ہدایت آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہے بھی نہیں کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گمراہ تھے یا موسیٰ علیہ السلام کو دین و شریعت کا علم نہیں تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت دے گا، کیونکہ گمراہ کو ہدایت ملتی ہے، جو گمراہ ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں ہدایت سے مراد راستے کی ہدایت ہے، زمینی راستے کی ہدایت مراد ہے کہ آپ کو ملک مصر سے نکل کر آپ کو جو تو مدین میں جانا ہے اس راستے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اللہ اس راستے کی میری ہدایت فرما کہ یہ راستہ کون سا ہے، اس لیے کہ ملک مدین کی طرف جانے کے لیے ملک مصر سے 3 راستے تھے، ایک راستہ بالکل سیدھا جاتا تھا اور 2 راستے دائیں بائیں سے جاتے تھے۔ تو چونکہ آپ نے کہا کہ قریب ہے کہ میرا رب اس معاملے میں میری مدد فرمائے گا کہ مجھے کس راستے سے جانا ہے، تو یہاں پر ہدایت سے مراد راستے کی ہدایت ہے۔ اب اس ضمن میں اس آیت کریمہ کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ محبوب جب آپ کے رب نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو اپنی طرف کی راہ دے دی، یہ سرکار نے ترجمہ فرمایا۔ لیکن اگر اس کا ظاہری ترجمہ دیکھیں تو پھر وہ بنتا ہے کہ محبوب آپ کے رب نے آپ کو راہ سے گم پایا تو آپ کو ہدایت دے دی۔ اب یہاں پر وہابیوں دیوبندیوں نے یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام گمراہ تھے، نبی کو دین و شریعت کی خبر نہ تھی، اس لیے
لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی معاذ اللہ۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے رب کائنات جس راستے کی بات فرما رہا ہے، یہاں پر بھی اسی زمینی راستے کی طرف مفسرین نے ایک معنی ادھر بھی کیا ہے۔ میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ جس وقت حضرت بی بی حلیمہ سرکار السلام کو لے کر کے چلی تھی کہ آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس حفاظت پہنچا دے، اور راستے میں جب بی بی حلیمہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی تو سرکار اس کم سنی کے عالم میں تنہا چل پڑے تھے، تنہا آپ مکہ کی جا رہے تھے۔ اس وقت راستے کی خبر نہ تھی کہ مکہ کس سمت میں ہے، کس سمت میں جانا ہے، تو رب نے اس وقت آپ کو بحفاظت آپ کے دادا عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ تو رب نے اسی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اے محبوب وہ جو بچپن میں آپ بی بی حلیمہ سے گم ہو گئے تھے، اس وقت آپ کو بحفاظت مکہ کے راستے سے آپ کے دادا عبد المطلب تک ہم نے پہنچا دیا تھا، ہم نے آپ کی مدد فرمائی اور ہم نے آپ کو اس راستے کی ہدایت دی کہ آپ بحفاظت مکہ میں اپنے دادا تک پہنچ گئے۔ تو یہاں پر مراد زمینی راستہ ہے، نہ کہ یہ کہ نبی کی گمراہیت معاذ اللہ۔ تو غرض کہ آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھ کو سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس سے قبل کہا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے بھی فرمایا تھا قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، آپ نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور وہی میری رہبری فرمائے گا، وہی میری مدد فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، تمام راستے مسدود ہو چکے ہیں، تو آپ نے اپنے رب کی طرف توجہ فرمائی اور کہا کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھ کو ہدایت فرمائے گا، وہ مجھ کو راستہ دکھائے گا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تمام راستے بند ہو چکے تھے اور نمرود کی مملکت میں آپ کے لیے رہنا، اس کے شہر میں رہنا آپ کے لیے دشوار ہو گیا تھا، تو آپ نے بھی کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب آپ نے دیکھا کہ تمام راستے مسدود ہیں، بند ہو چکے ہیں، تب آپ نے بھی کہا تھا کہ میں اپنا رخ اس خدا کی طرف کرتا ہوں، میں اس رب کی طرف توجہ کرتا ہوں، اس کی طرف جاتا ہوں جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی اشاعت ہوتی ہے۔ تو غرض کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تمام راستے بند ہیں، تب آپ نے رب کی طرف توجہ کی اور دعا فرمائی۔ تو اللہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو آپ کی مدد کے لیے نازل فرما دیا، اور جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو اس راستے کی ہدایت فرمائی کہ آپ کو کس راستے سے چلنا ہے، اور پورے راستے میں جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تشریف فرما لیں، اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ درمیانی راستے سے جائیں، دائیں بائیں جو راستے ٹیڑھے جاتے ہیں ان راستوں سے نہ جائیں، اس لیے کہ جو شخص شہر سے نکلتا ہے، اگر کسی سبب سے وہ جاتا ہے، ڈر کر نکلتا ہے یا بادشاہ کی خوف سے بھاگتا ہے، تو وہ ٹیڑھا تاڑا راستہ اختیار کرے گا تاکہ ڈھونڈنے والے ادھر جلد نہ آئے، وہ سیدھے راستے پر نہیں جائے گا۔ لیکن حکم یہ ہوا کہ آپ سیدھے راستے پر جائیں، اور ہوا بھی یہی کہ آپ سیدھے راستے پر چلنے لگے، اور فرعون نے اپنے سپاہیوں کو دونوں جو راستے دائیں بائیں سے جاتے تھے اس پر دوڑایا کہ جا کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے وہ انہی راستوں پر تمہیں ملیں گے۔ لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ حکم تھا اور آپ جو ہے تو سیدھے راستے پر چل رہے تھے، اس لیے کہ اور جبریل امین آپ کے ساتھ تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہجرت کا حکم ہوا اور سرکار علیہ السلام کے لیے جب مکہ میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا اور تمام راستے مسدود ہو گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قتل کے منصوبے بنا لیے گئے، تب آقا کریم علیہ السلام کو رب کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوب آپ بھی ہجرت فرما جائے، اور سرکار اس وقت سرکار نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی، اور سرکار بھی اس وقت تنہا نکلے، تنہا چلے، اور پھر جب صدیق اکبر کے یہاں پہنچے اور انہیں ساتھ لے کر پھر آپ نے راستے کو مکمل فرمایا۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے کی بظاہر خبر نہ تھی اور زیادہ راہ بھی پاس میں نہیں تھا، کھانے پینے کا کوئی سامان بھی نہیں تھا، کیونکہ اس شخص نے آ کر کے جب کہا کہ درباری اور فرعون
آپ کے قتل کا منصوبہ کر رہے ہیں، ان قریب وہ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کی نکلنے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ فوراً آ جائیں، اس لیے آپ کو کھانے پینے کا سامان خریدنے کا بھی وقت نہیں ملا، اور ساتھ میں کوئی سواری بھی نہیں تھی کہ جس کے اوپر سوار ہو کر آپ جلد راستے کو طے فرما لیں، لہٰذا پیدل ہی آپ نے اس راستے کو طے کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا راستے میں جب اگر کبھی بھوک کا احساس ہوتا تو آپ درخت کے پتے کھا لیا کرتے، یا پھر کئی دن تک آپ بھوکے بھی رہتے، اور بھوک سے نڈال جب ہو جاتے تب آپ درخت کے پتوں پر گزارا کرتے۔ اس طرح آپ نے اپنے سفر کو مکمل فرمایا، اور آپ جو ہے تو مدین کے شہر میں پہنچے، وہاں آپ داخل ہوئے۔ چونکہ جب کوئی عظیم تر راہ طے کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ امتحانات سے گزارتا ہے۔ یہاں پر صاحب تفسیر البیان فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ یہاں پر مدین سے مراد عالم ازل و ابد مراد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حقیقتاً یعنی اللہ کی خوشبو شہر مدین سے پائی، اس لیے کہ وہاں پر شعیب علیہ السلام مقیم تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اس طرح مشاہدہ لقاء یار کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بے شک میں رحمان کی خوشبو میں سے پاتا ہوں، اور یہ اشارہ سرکار نے سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب مبارک کی طرف فرمایا تھا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ انبیاء اور اولیاء کرام کے قدسی نفوس میں نفحات رحمانی اور ان کے دیدار اور انوار سے برکات جاویدانی نصیب ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کا امتحان لینا چاہتا ہے تو اسے اسی طرح امتحانات کی کوئی عظیم مقام دینا چاہتا ہے تو عظیم امتحانات سے گزارتا بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے اور وہ وقت قریب آ رہا ہے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مصر کی زمین تنگ کر دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب آپ جو ہے تو شہر مدین کی طرف تشریف لے جائے، اور وہ بھی پیدل اور بغیر جو ہے تو سواری کے اور بغیر کسی زیادہ راہ کے کئی دن تک بھوکے اور پیاسے رہ کر کے آپ اس سفر کو طے کر رہے ہیں۔ صاحب تفسیر البیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عالم ازل و ابد ہے، یعنی کہ ولایت کے مراتب آپ کو طے کرائے جا رہے ہیں، آپ کے درجات کو بلند کرایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے نبی کی نبوت اور نبی کی ولایت بھی ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام نبی ہوتے ہیں اور ولایت ان کے اندر بدرجے عتم موجود ہوتی ہے، لہذا ان کے ان درجات کو بلند کرایا جا رہا ہے، اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک عراق کے جنگلوں میں بھٹکتا رہا، 40 سال تک میں عراق کے جنگل میں ریاضت و مجاہدات کرتا رہا، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتا رہا، اور کبھی کبھی صرف پانی پی کر کے میں گزارا کرتا رہا۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی سخت مشقت فرمائی، تب جا کر رب تبارک و تعالیٰ نے مقام غوثیت کبریٰ پر آپ کو فائز فرمایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے، اس کے درجوں کو بلند کرنا چاہتا ہے، تو پھر اسے کسی ایسے امتحان سے گزارتا ہے، اس کی آزمائش لیتا ہے، تاکہ اس بندے کے اندر صبر اور ضبط کی قوت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے یہ انبیاء اور اولیاء کے قلوب اتنے ضبط والے ہوتے ہیں کہ یہ بڑی سے بڑی چیز کو بھی اپنے اندر ضبط کر لیتے ہیں، ان کے اندر صبر کی قوت اتنی مضبوط کر دی جاتی ہے کہ بڑے سے بڑا معاملہ بھی ہو جائے تب بھی ان کی زبان پر حرف شکایت نہیں آتا۔ آج ہمارے معاملات یہ ہے کہ ہم آرام پرست ہیں، ہماری طبیعتیں آرام چاہتی ہے، ہماری طبیعتیں عیش چاہتی ہے، اس لیے ذرا سی بھی اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو فوراً ہماری زبان پر شکایتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارا نفس آرام طلب ہو چکا ہے، ہم نے اپنے نفس کو
عبادات، مجاہدات اور ریاضیت کی بھٹی میں نہیں تپایا، ہمارے اندر وہ صبر کا مادہ بھی اتنا پیدا نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم یہ سمجھتے کہ ہم ہی مسلمان ہیں اور ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ کے ہم بہت بڑے، ہم نے میدان مار لیا ہے، پھر ہم پر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، ہمارے ساتھ یہ حالات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ یہ ذرا سی عبادت کر کے اپنی عبادت پر ہم نازا ہوتے ہیں۔ انبیاء اولیاء ایسے کٹھن مقامات سے گزرتے ہیں، پھر بھی زبان پر شکایت نہیں ہوتی ہے، پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں، تب جا کر رب تعالیٰ ان کو ایسے مقام عطا فرماتا ہے، اور جب ان پر کوئی راز بھی کھل جاتے ہیں تو ضبط کا معاملہ اور صبر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ زبان پر وہ بات نہیں آنے پاتی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آزماتا ہے۔ سونا جو ہوتا ہے، سونا زیور بننے سے پہلے آگ کی بھٹی سے گزرتا ہے۔ سونار پہلے سونے کو آگ میں خوب تپاتا ہے، اور جب وہ تپ کر کے نرم ہو جائے تب اس پر اپنے ہتھوڑے مار کر کے اور اس کو ڈیزائن دیتا ہے، اسے شکل دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک بہترین قسم کا زیور بن جاتا ہے، ہار بن جاتا ہے، کنگن بن جاتا ہے، سونے کا کوئی ایسا زیور بن جاتا ہے کہ جو پہننے کے قابل ہوتا ہے۔ اب جس کو خریدنے کے لیے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبوت اور ولایت کسی کو عطا فرماتا ہے، انبیاء تو چونکہ عالم ازل سے ہی اللہ نے ان کو نبوت عطا فرما دی، خاص کر ولایت میں جب اللہ تعالیٰ کسی کو یہ منصب عطا فرمانا چاہتا ہے تو پہلے انہیں عبادات کی بھٹی میں خوب تپاتا ہے، خوب انہیں نفل عبادتیں کرنی ہوتی ہے، رات بھر جاگنا، دن میں روزے رکھنا، تمام شریعت کے آداب کو ملحوظ رکھنا، مستحبات پر جد و عمل کرنا، مکروہات سے تک بچنا، تو غرض کے ایسی سخت مجاہدات وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب شریعت کے ہتھوڑے ان پر پڑتے ہیں تب جا کر کے ان کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ انہیں وہ اس مقام عطا فرماتا ہے کہ پھر وہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ پھر لوگ مخلوق ان سے فیض پانے کے لیے ٹوٹ پڑتی ہے، ان سے فیض اور ان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے مخلوق کا ہجوم ان کے در پر جمع ہو جاتا ہے۔ تو غرض کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اصل میں خوشبو پائی تھی شعیب علیہ السلام کی، ہے نا، صحابہ کرام جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاتے تو بے قرار ہو جاتے، اور سرکار کو ڈھونڈنے کا طریقہ ان کا یہ ہوتا کہ سرکار کی خوشبو ان کے دم و دماغ میں ایسی بس اور رچ چکی تھی کہ وہ اس خوشبو کو سونگھتے ہوئے سرکار تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ جب سرکار اسلام کسی پہاڑ پر جا کر تشریف فرما ہوتے اور وہاں جا کر عبادت اور ریاضت میں مصروف ہوتے، اور صحابہ کرام کی صحابہ کرام کی خواہش ہوتی کہ حضور علیہ السلام کو کے پاس جائے، ان کی زیارت کرے، ان سے ملے، تو حضور کو ان کی خوشبو سے ڈھونڈ کر ان کے پاس پہنچ جایا کرتے۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کی اللہ قوت سامہ کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ پھر یہ کہیں پر بھی رہے وہیں سے خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں۔ آپ سن چکے ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ ملک مصر میں ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہے، اور وہیں سے آپ ان کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں، وہیں سے آپ خوشبو کو سونگھ رہے ہیں، اور وہیں سے آپ نے بیٹھے بیٹھے فرما دیا کہ میں یوسف کی خوشبو کو پاتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ اسی دن آپ نے خوشبو پائی، یہاں ایک چیز میں اور کلیئر کر دوں، بلکہ یہ خوشبو آپ کو آتی رہی ہمیشہ، آپ کو خبر تھی کہ یوسف کہاں ہے، لیکن رب کی طرف سے بتانے کا حکم نہیں تھا، رب کی طرف سے اس بات کی اجازت نہ تھی کہ اس راز کو کھولا جائے، اس لیے جب تک اجازت نہ تھی تب تک آپ نے کچھ نہ کہا، اور جب رب کی جانب سے اجازت مل گئی تب آپ نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ تو غرض کے یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ خوشبو کو کہیں سے بھی سونگھ لیا کرتے ہیں۔ تو دراصل موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی خوشبو کو پایا کہ آپ ملک مدین میں، آپ مدین شہر میں تشریف فرما ہے، تو آپ وہاں پر تشریف لے گئے۔ اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تاج نبوت سے نوازے، یعنی اب اعلان نبوت کا ان کو حکم دے دے، تو پھر انہیں ایک نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا، لیکن اس سے قبل انہیں تکالیف و مصائب کا نشانہ بنایا تاکہ اس طرح سے وہ پختہ اور مضبوط ہو جائے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو پورے طور پر آزمایا اور ہم نے آپ کو ابتلا و آزمائش کی بھٹی میں ڈالا تاکہ آپ انوار و تجلیات کے حصول کے لیے صاف و شفاف ہو جائے۔ لہٰذا بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کہ اب آپ اپنی نبوت کا اعلان کر دے، تب آپ کو ایک نبی کی بارگاہ میں بھیجا گیا، ایک نبی علیہ السلام کے دربار میں بھیجا گیا کہ جائے اب اس نبی کے پاس جا کر کے آپ رہے، اور اس سے پہلے آپ کو ان امتحانات کی منزل سے گزارا۔ وہی بات جو میں نے ابھی کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی مقام اور منصب عطا کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے امتحان کی منزل سے گزارتا ہے، پہلے اسے عبادات کی منزل سے گزارا جاتا ہے، اسے صبر اور استقامت پر جمنا سکھایا جاتا ہے۔ ایسی ایسی بڑی بڑی مصیبتیں اور بلائیں آتی ہے کہ بندہ دیکھے صبر کرتا ہے یا شکایت کرتا ہے۔ جب بندہ صبر اور شکر سے ان مصائب کا سامنا کر لیتا ہے تب رب تبارک و تعالیٰ پھر اس کو جس مقام پر پہنچانا ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر کے بارگاہ الہی میں گریزاری کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گریزاری کو دیکھ کر ان کی دعا کو مستجاب فرمایا۔ لہٰذا مسافر کی دعا ویسی بڑی جلد قبول ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسافر کی دعا حالت سفر میں جلد اللہ قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ اپنے وطن سے دور ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اطمینان کو ڈالا کہ اے موسیٰ آپ کیوں فکر مند ہوتے ہو؟ کیا وہ وقت یاد نہیں کہ آپ فرعون کے گھر میں پرورش پاتے رہے اور اس کی گود میں بیٹھ کر کے آپ نے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا، اسے ایک تھپڑ مارا، باوجود اس کے وہ آپ کا بال بھی باقا نہ کر سکا، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکا۔ ہم نے تو اس وقت آپ کی حفاظت کی جب آپ فرعون کی گود میں تھے، اب تو آپ فرعون کے شہر سے باہر ہے، اب بھلا آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ آپ اطمینان رکھے، ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان کو پیدا فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، آپ بالکل بھی نہ ڈریں، لہٰذا دشمن سے آپ کی حفاظت ہم فرمائیں گے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف راستہ طے کرتے رہے اور اطمینان کے ساتھ آپ نے اس راستے کو پار کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہاں سے چیز یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو ولایت بھی عطا فرماتا ہے تو صرف ایسے ہی عطا نہیں فرما دیتا کہ بندہ خوب عبادات کر رہا ہے تو اس کو ولایت مل گئی، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ اسے کسی ایسے بندے کی بارگاہ میں بھیجتا ہے جو پہلے ہی ان مراحل اور ان مراتب کو طے کر چکا ہے۔ لہٰذا یہاں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ بغیر پیر کے واسطے اور وسیلے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ولایت بھی عطا نہیں فرماتا۔ بغیر واسطے اور بغیر وسیلے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یوں بھی کچھ عطا نہیں فرماتا۔ تو ولایت تو بڑی چیز ہے۔ جب تک کوئی بندہ کسی پیر کی بارگاہ میں پہنچ کر کے، کوئی مرید صادق اپنے پیر کی بارگاہ میں جا کر کے زانوِ ادب طے نہ کرے اور پیر کی خدمتیں انجام نہ دے اور پیر کی حکم پر عمل نہ کرے، تب تک اسے کچھ نہیں ملنے والا۔ آپ سنیں گے آگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو چرایا۔ تو پیر کی خدمت کرنے سے یہ سب چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ آج کل لوگوں کو ایک جذبہ یہ بھی چڑھا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پیر صاحب آئے تو پیر صاحب کو خوب چومیں گے، چاٹیں گے اور پیر صاحب کا خوب ادب و احترام بجا لائیں گے۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے اہل و عیال، اپنے ماں باپ کا بھی حق ہے۔ صرف پیر کی جا کر کے خدمت کر لینا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھ کے گھر میں اگر ماں باپ ہے اور ان کی خدمتیں نہیں ہو رہی ہے تو پھر کوئی فائدہ پیر کی خدمت سے بھی آپ کو حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ مراتب اسی وقت طے ہوتے ہیں کہ جب انسان سب کے حقوق کو برابری کے ساتھ ادا کرے۔ صرف ایک دو کے حقوق کو ادا کر لے اور باقیوں کے حقوق سے منہ پھیر لے تو پھر اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ یہی ہوتا ہے امتحانات، یہی ہوتا ہے آزمائش جس سے ہر انسان کو گزرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال
ولایت کے مقام بھی اسی وقت ملتے ہیں کہ جب بندہ کسی پیر کی بارگاہ میں جائے اور پھر پیر بتائے کہ اسے کیا کرنا ہے، اس سے جو کام کروائے وہ کرے، کیونکہ پیر جانتا ہے کہ اس کی ترقی کس راز، اس کی ترقی کس کام کے ذریعے سے ہوگی اور اس کو ولایت کس راستے سے ملے گی، یہ پیر کو خبر ہوتی ہے۔ آج کل بعض لوگوں کو ایک شوق اور جنون چڑھا ہوتا ہے اپنے سے عبادت کرنے کا، کہ بھئی خود سے اٹھ گئے اپنی بات، ٹھیک ہے عبادت کرنا ایک اچھی بات ہے، لیکن یاد ہے کہ جو انسان سلوک کی راہ طے کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں واقعی میں خدا کا مقرب ترین بندہ بن جاؤں، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر عبادت بھی اپنے پیر کی اجازت سے کرے، تب جا کر وہ فیض اسے حاصل ہوگا، کہ جو اپنے خود سے عبادت کرنے پر اس کو ثواب اور فیض نہ ملے گا، وہ پیر کی اجازت سے کرنے پر ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، سنیے، کیونکہ انسان جب عبادت کرے گا تو اس میں اس کا اپنا نفس دخل اندازی کرتا ہے۔ انسان کے نفس کو جو چیز اچھی لگتی ہے انسان وہ کرتا ہے، اس کا نفس چاہ رہا ہے کہ آج رات بھر میں نفل پڑھوں، تو یہ اس کا نفس کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ میں رات بھر قرآن پڑھوں، تو یہ اس کا اپنا نفس کہہ رہا ہے۔ کوئی نفل روزے رکھنا چاہ رہا ہے، اس کا اپنا نفس اندر سے کہہ رہا ہے کہ چلو کل روزہ رکھ لیتے ہیں، چلو فلاں دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اپنی مرضی سے رکھنا ہوا، اپنے نفس کے کہنے پر رکھنا، اس میں نفس خوش ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں فلاں روزے دار ہے، فلاں تو رات بھر جو ہے تو نوافل پڑھتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تہجد گزار ہے، تو لوگ جو ہے تو میری واہ واہ کریں گے۔ تو یہ نفس کی آواز ہوتی ہے۔ بعض اوقات نفس اور شیطان انسان کو اس راہ سے گمراہ کرتا ہے کہ وہ عبادت میں لگ جائے تاکہ لوگ اسے دیکھ کر عبادت گزار جانے، نیکوکار جانے، اور بندہ جو ہے تو بجائے ترقی کے تنزلی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ اپنے نفس کی آواز ہے، اس پر نہ چلے۔ پیر جانتا ہے، کیونکہ ولایت کی راہ، سلوک کی راہ طے کرنے میں نفس کے خلاف کام کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا پیر جانتا ہے کہ اس کا نفس کیا چاہ رہا ہے، اس سے کیا کروانا چاہیے، تو پھر وہ اسے راہ طے کرواتا ہے۔ آپ سنیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے کئی دنوں تک کہ اپنی بکریاں چرانے پر رکھا، اس کے بعد جا کر وہ مقام اور وہ منصب موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، حکم ہوا کہ اب آپ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں۔ وہ آپ انشاءاللہ آگے سنیں گے۔ تو غرض کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ملک مصر کی حدود کو اپنے لیے تنگ پایا کہ اب یہاں پر ٹھہرنا دشوار ہو گیا ہے، تب آپ نے مدین کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہاں پر تصوف کی چند باتیں آپ سماعت کریں۔ یہ جو نفس ہے انسان کا، یہ فرعون کی مانند ہے۔ جیسے فرعون اپنے ملک پر حکومت کر رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی مخالفت کی اور اسے اس بات سے روکا کہ اپنے آپ کو خدا نہ کہے اور اپنی بندگی نہ کروا بلکہ ایک رب کی طرف تو بھی جھک، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات کو مانتا، آپ کا دشمن ہو گیا اور آپ کے قتل کے در پر ہو گیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس شہر میں ٹھہرنا مشکل ہوا تو آپ مدین کی طرف ہجرت کر گئے۔ اسی طرح انسان کا نفس اس پورے جسم میں حکومت کرتا ہے اور کہتا ہے، آنکھ سے کہتا ہے کہ حرام چیزوں کو دیکھ، کان سے کہتا ہے حرام چیزوں کے سننے کے لیے، زبان سے کہتا ہے حرام چیزوں کے بکنے کے لیے، غرض کے ہاتھوں سے کہتا ہے حرام کاموں کے کرنے کے لیے، اس پیر سے کہتا ہے حرام کاموں کی طرف چلنے کے لیے، اس دل اور اس دماغ سب کو اس پر یہ حکومت کرتا ہے اور ہر ایک سے گناہ کروانے پر یہ لگا رہتا ہے، اس کی مملکت چلتی ہے۔ اس لیے روح کو چاہیے کہ وہ اس کے شہر سے نکل جائے، روح کو چاہیے کہ وہ اس کی قید سے نکل جائے اور جو ہے تو سلوک کی راہ طے کرے، سلوک کے راستے پر چلے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میں فرعون کے ملک سے نکل رہا ہوں، اس کے مصر سے نکل رہا ہوں، اب تو مجھے ہدایت دکھا، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ تو روح کو چاہیے کہ اس نفس کی قید سے نکلنے کے لیے وہ سلوک کی سیدھی راہ کے اوپر چلے، وہ مجاہدات کی راہ پر چلے تاکہ وہ فرعون نفس کی قید سے آزاد ہو جائے، تاکہ وہ نفس کے بہکانے سے اور نفس کے اکسانے سے وہ جو ہے تو بالکل پاک و صاف ہو جائے اور اس کی راہ بالکل آسانی کے ساتھ طے ہو جائے۔ یا یوں سمجھے کہ یہ انسان جو ہے تو یہ دنیا کے جنگل میں قید ہے، دنیا کے اس جنگل میں اس کے لیے رہنا جب دشوار ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ یہ دین مصطفیٰ کے سیدھی راہ پر چلے۔ یہ دنیا ایک جنگل کی مانند ہے،
بڑے کانٹے دار ہے، بڑی خاردار ہے۔ اس کی مثال اگر کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو بیان کروں گا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت بہترین اور عمدہ مثال اس کی بیان فرمائی۔ یہاں بس صرف ایک جملے میں بات کر کے کہ دنیا ایک جنگل کی مانند ہے، یہاں پر انسان جب تنگ آ جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ دین مصطفیٰ کی سیدھی راہ پر چلے، شریعت کے سیدھے راستے پر چلے، تاکہ اس خاردار جنگل سے وہ آسانی کے ساتھ نکل جائے اور رب سے دعا کرے کہ مولا کریم دنیا اور دنیا کے فتنوں سے مجھ کو بچا۔ یہ دنیا ایک فرعون کی مانند ہے جو انسان کو ہر گناہ کی طرف اس کی کشش اور اس کی قوت جو تو کھینچتی ہے، اس لیے چاہیے کہ وہ دین مصطفیٰ کی سیدھی راہ پر چلے، شریعت کی سیدھی راہ پر چلے، تاکہ وہ اس سے بچ جائے۔ یا یوں سمجھے کہ یہ جو روح ہے اس جسم کے اندر قید ہے اور اسے چاہیے کہ روحانیت کی راہ پر چلے، اس روح کو روحانیت پر چلا۔ اسی طرح ایک سالک کو، ایک مرید کو چاہیے کہ وہ شیطان اور نفس کی قید سے نکل کر کے، اس کی مملکت سے نکل کر کے، اس کے شہر سے نکل کر کے پیر کامل کی صحبت میں جا بیٹھے، کیونکہ پیر کامل کی صحبت میں جانے سے اس کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شہر سے نکلے اور شعیب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ کے سارے معاملات درست ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون اطمینان بھی عطا فرما دیا اور پھر اعلان نبوت کا حکم بھی عطا فرما دیا۔ تو ایک مرید کو چاہیے، ایک سالک کو چاہیے کہ وہ شیطان اور نفس کی قید سے نکل کر کے اپنے آپ کو اپنے پیر کی بارگاہ تک پہنچا دے اور اپنے آپ کو پیر کے تابع ایسا کر دے جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تب جا کر کے پھر یہ فیض حاصل کرے گا۔ لہٰذا صرف ہجرت یہ نہیں ہے کہ انسان حالات سے مجبور ہو کر کے ایک ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں چلا جائے۔ ہجرت صرف یہی نہیں ہے کہ انسان ایک شہر سے نکل کر کے کسی دوسرے شہر میں چلا جائے، بلکہ ہجرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترقی کرواتا ہے، اور جب وہ سلوک کی راہ طے کرتے ہیں اور جب وہ عبادات پر استقامت دکھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے مقام کو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ہجرت کر دیتا ہے۔ کوئی ولی ہوتا ہے، کوئی پھر غوث ہوتا ہے، قطب ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے، فرد ہوتا ہے، افراد ہوتے ہیں، رہبر ہوتا ہے، غرض کے ولایت میں کئی ہزاروں مقامات ہیں۔ تو بندہ جیسے جیسے اس راہ کو طے کرتا ہے، ہجرت کرتا جاتا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو اسی طرح بلند کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح چاہیے کہ اپنے نفس کو ہجرت کروائے۔ نفس، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ نفس کی کئی اقسام ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ۔ تو اس امارہ کی ہجرت کروائے نفس لوامہ میں، کیونکہ امارہ کا کام ہے گناہوں کی دعوت دینا، اسے تبدیل کرے، اسے ہجرت کروائے تاکہ یہ لوامہ میں پہنچے۔ لوامہ وہ نفس ہے کہ جو انسان کو ندامت کی طرف راغب کرتا ہے۔ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو پھر فوراً یہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو اپنے رب کی طرف رجوع کر، فوراً توبہ کر، تو اپنے اس امارہ کو لوامہ کے پاس لے جائے، اور پھر جب اس مقام پر استقامت حاصل کر لے تو پھر لوامہ سے ملہمہ کی طرف جائے، تاکہ یہ نفس اسے جو ہے تو رب کی عبادات کی طرف جو ہے تو راغب کرے، اور عبادات کے کرنے پر اس کے اندر ذوق و شوق کو پیدا کرے۔ یہ ملہمہ یعنی اتنا نرم ہو جائے کہ اس پر عبادت کرنا دشوار نہ گزرے۔ آج ہمارے لیے نماز پڑھنا بڑا بھاری پڑتا ہے، اور نماز پڑھنی ہے تو ٹائم ہی نہیں ہے، 2 وقت کی، 1 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، 4 رکعت پڑھنے کے لیے ہمیں بڑا بھاری گزرتا ہے، رمضان کے روزے رکھنا بڑا بھاری گزرتا ہے، عبادت کرنا، نیکی کرنا ہمیں بہت گرا گزرتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے نیک کام کرنے، لیکن گناہ کرنے میں ذرا بھی نہیں جھجکتے، گناہ کرنے میں ذرا بھی شرم نہیں آتی، ذرا بھی آر نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ امارہ میں ہے، ابھی یہ نفس امارہ ہے، یہ تو چاہتا ہی ہے کہ گناہ ہو، اس لیے لطف آتا ہے، لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، انسان کی طبیعت خوش ہوتی ہے۔ لیکن جب یہی نفس لوامہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو پھر یہ عبادت میں اس کو مزہ آتا ہے،
پھر عبادت کرنے کی اس کو ایک چسکا لگ جاتا ہے کہ بس اب نماز پڑھے، عبادات کرے، نیکی کرے اور رب تعالیٰ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے، اور پھر یہ نفس لوامہ سے منتقل ہو کر کے اس کی اگلی ہجرت ہوتی ہے مطمئنہ پر۔ جب یہ مطمئنہ کے مقام پر ہجرت کرتا ہے تو پھر یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اطمینان والے نفس پلٹ اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے خوش ہو چکا ہے، تجھ سے راضی ہو چکا ہے، تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، آ اور اس کے مخلص بندوں میں شامل ہو جا اور اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس نفس کی ہجرت کروائے، اپنے اخلاق کی ہجرت کروائے، رذیل اور ذلیل اور خسیس اخلاق کو پاکیزہ اور نیک اخلاق میں تبدیل کرنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ صرف یہی نہیں، میں اس لیے کہا کہ صرف وطن سے نکل جانا یہی نہیں ہے، بلکہ اپنے وطن میں رہ کر کے بھی اپنی روح کو اس مدینے کی بارگاہ میں رکھنا، اس مدینے والے کی خدمت میں حاضر رکھنا، اس ملک میں رہ کر کے بھی ان کی عزت پر پہرے دینا، اس ملک میں رہ کر کے بھی ہر پیر ولی کی سے عقیدت رکھنا، ان کی اپنی روح کو ان کی بارگاہ میں حاضر رکھنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ تب جا کے انسان کچھ پاتا ہے۔ یہی نہیں کہ سیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سیر قدمی اور ایک ہوتی ہے سیر قلبی۔ سیر قدمی یعنی کہ چل کر کے کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جایا جائے، اور سیر قلبی اولیاء اللہ کے لیے خاص ہے کہ یہ قلب سے اپنی روح سے سیر کرتے ہیں۔ جسم تو وہی ہوتا ہے لیکن جہاں چاہتے ہیں عالم میں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی روح رہتی، جسم رہتا اسی ملک میں ہے لیکن ان کی روح جہاں چاہتی ہے اس ملک میں جاتی ہے، جس کے دربار میں چاہتی ہے جا کر حاضری دے دیتی ہے۔ تو یہ سیر قلبی ہوتی ہے، اور عام لوگوں کے لیے ایک طرح سے یہ تصور کا عالم ہے۔ کم سے کم تصور تو کر سکتے ہیں کہ اگرچہ ہم یہاں ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے آقا کا تصور کریں کہ ہم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، کہ اے لوگوں جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو یہاں پہ صرف سیر قدمی نہیں ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو ہر بار جا کر مدینے میں معافی مانگو، نہیں، بلکہ تم اگر ہند میں بھی ہو تو وہیں رہو، وہیں سے اپنی آنکھ کو بند کر کے میرے حبیب کا تصور کر لو، اور پھر میرے حبیب کو یاد کر لو، ان پر درود پڑھ لو، وہیں سے توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا، کیونکہ تم وہاں تک نہیں جا سکتے لیکن میرا حبیب مدینے میں رہ کر سب کچھ دیکھ لیتا ہے، سب کچھ سن لیتا ہے، وہ تم تک پہنچ جائے گا، کیونکہ میرے نبی کو سیر قلبی حاصل ہے۔ تو غرض کہ ہم اگر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم یہ تصور کرے اور اپنے آپ کو حاضر جانے ہر وقت۔ بعض اولیاء کرام کے تو معاملات یہ ہوتے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتے مگر حضور علیہ السلام کے حکم کے بغیر، کیونکہ ہر وقت ان کے سامنے حضور ہوتے ہیں۔ تو غرض کے ولایت میں جب یہ مقامات طے ہوتے ہیں، بندہ جب فناف الشیخ ہوتا ہے تو ہر وقت اس کو شیخ کی صورت نظر آتی ہے، جب فناف رسول ہوتا ہے تو اسے ہر جگہ رسول کی صورت نظر آتی ہے، اور جب وہ فناف اللہ ہوتا ہے تو ہر چیز میں اللہ کا جلوہ اس کو نظر آتا ہے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے بے خوف ہو چکے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، رب تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کرتے ہیں، اس کی زمین پر رہتے ہیں، اس کا رزق کھاتے ہیں، ہزار نعمتیں میں پل رہے ہیں، باوجود اس کے سے اتنی بھی شرم نہیں کرتے کہ گناہ کر رہے ہیں، وہ رب دیکھ رہا ہے۔ دنیا دار انسان کوئی دیکھتا ہے تو اس کے ڈر کے مارے گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رب کے خوف سے، رب کی خشیت سے، جس کے علم سے کوئی ذرہ بھی غائب نہیں، اس سے دیکھنے، اس سے ہمیں شرم نہیں آتی۔ یہ کتنی بے غیرتی کا عالم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور خشیت و ربانی سے ہمارے سینوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ بھی شروع تھا اور پچھلے ہفتے اس ضمن میں سطر عورت سے متعلق مسائل عرض کیے گئے تھے، لہٰذا اختصار کے ساتھ چند مسائل کہ جو سطر عورت بیان ہوئے ہیں، مرد کا جو حصہ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، اور عورت کا پورا بدن سطر عورت ہے سوائے چہرے کی ٹکیا، ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پیر کے پنجوں کے سوا۔ اس کو چاہیے کہ اپنے پورے بدن کو چھپا کر کے رکھے۔ حالت نماز میں اگر سطر عورت کا کسی سطر عورت کے جو میں نے حصے بتائے ہیں، مرد کے لیے 8 حصے، تو اگر ایک حصہ اس کا چوتھائی اگر 3 تسبیح کی مقدار کھلا رہا تو اس کی نماز فاسد ہوگی۔
اگر کبھی قصدن کھولا تو کھولتے ہی فاصل ہو، اور اگر پہلے سے کھلا ہوا تھا اور تکبیر تحریمہ اسی حالت میں کہی تو اس کی نماز ہی شروع نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ وہ اتنا باریک یا پتلا دوپٹہ اوڑھ کر نماز نہ پڑھے کہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، کیونکہ عورت کے بال بھی پردہ ہے، پردے کی چیز ہے، اس لیے اسے چاہیے۔ لہٰذا عورت کا جو چہرہ ہے، اور عورت کا چہرہ عورت نہیں لیکن غیر محرم کے سامنے اس کا کھولنا منع ہے، اور اس کے چہرے کی طرف نظر کرنا غیر محرم کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چند مسائل تھے ستر عورت سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔